ایسی خاطر تو آج ہوگی لگ پتا جائے گا. مودی اور RRS کے غنڈو کو امت شاہ کو انشاءاللہ پاکستان ایک سبق سکھانے جا رہا ہے. اور ان کی جو چکن نیک ہے نا, سکم اور لداخ کا ایریا دیکھیں, وہ بھی ہم نے سوچ میں مبتلا جی وہ ہم نے وہ گردن دبوچی ہوئی ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں, بات امریکہ کی ہوتی ہے, بات میں ضرور اپنے اس عظیم دوست چائنا کی ضرور کرتا چلوں جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا نے اس موقع پر جس طرح پاکستان کو چاہے دفاعی ہو یا چاہے معاشی ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, اسی طرح پاکستان کی جو مخلص عرب کنٹریز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیں تمام کنٹریز پاکستان سفارتی طور پہ یہ بڑی خونشائن بات ہے کہ تنہا نہیں ہے. اور پاکستان نے بڑے بہترین انداز میں, ہم نے اس بار امریکہ کو ثالث نہیں مقرر کیا, لیکن ہماری جو توجہ کا محور وہ چائنا ضرور رہا ہے, اور چائنا کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور میں ایک بات یہ ضرور کہتا چلوں کہ ہم اب جو بارڈر پہ بیٹھے ہمارے فوجی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا K2 TV کا, ان کو کہتے ہیں, ان کے لیے یہ میرا آخری پیغام ہے کہ ہمارے عظیم سپوتوں, ہمارے عظیم جوانوں, یہ وطن کے ہمارے کٹ مرنے والے بچوں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے طلباء, پوری قوم متحد ہو کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر ہندوستان ایسی جرت نہیں کر سکتا, اگر اس نے جرت ایسی کی تو پوری قوم آپ کے نشانہ نشانہ کرے گی, اور لڑیں گے ہم کہتے ہیں لڑیں گے مریں گے. عاصم ریاض ہونا بھی یہی چاہیے کہ پاکستانیت سب سے پہلے ہے, سب سے پہلے پاکستان, اس سے آگے نہ کوئی لیڈر ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ہے. کلامی کے لیے معذرت, مزید بھی میں آپ سے بات کروں گا. اور دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ سیاست کی گنجائش نہیں ہوتی. جہاں تک معاملات ہیں بین الاقوامی سطح کے, پاکستان نے جب سے یہ واقعہ ہوا, پیغام والا 60 سے زائد ممالک کے مندوبین سے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا, اور انہیں اعتماد میں لیا, اور ان کو یہ بھارت کا ڈرامہ بے نقاب کیا. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں, میں ان کو کسی جماعت کا وزیر اعظم نہیں کہوں گا, وہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا, اور انہوں نے ہندوستان کو ترکی بترکی جواب دیا. ہندوستان کی جو شدت تھی نا, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم نے اس سے 2 گنا جواب دیا. ہم نے ان کی ایئر سپیس بھی بند کی, ہم نے ان کی تجارت بھی بند کی. یہاں پہ یہ ذکر کرنا ضروری ہے. ایک بات کہنا چاہوں گا, میرا صرف ایک ہی ہے, جواب دینا اس کو نہیں کہتے خالی یہ جواب تب ہے کہ وہ اگر کچھ چھوٹی موٹی سٹرائک کرتے ہیں, سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے, میرا یہ کہنا ہے. اور چاہے جتنی پارٹی بھی ہیں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ کے حکم. میں آپ دونوں سے اس چیز سے اس لیے اختلاف کروں گا, اس کی بھارت نے جو ایک ڈرامہ رچایا, پھر ان کے جو تمام بھارتی میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں, انہوں نے جو اس مرتبہ واویلا مچایا نا, لیکن اس مرتبہ جو پاکستانی قوم نے جو جواب دیا, پاکستانی میڈیا نے جو جواب دیا, پاکستان کے تمام سیاسی لیڈران نے جو متحد ہو کر جواب دیا نا, میرے خیال سے نا یہ بہت ہی اچھا پوزیٹیو امیج ہے ہمارے ملک. 3 سے 4 منٹ چاہیے. اور میں کسی کی گفتگو کے دوران کبھی بھی, یہ میری تربیت میں شامل نہیں ہے کہ میں گفتگو بریک کروں. میں صرف ایک بات کہوں گا, آج میں نے سب سے پہلے اپنے لیڈر نواز شریف کا نام لیا, پھر محترم عمران خان صاحب کا نام لیا. آج ان لیڈران کی بات نہیں ہے, آج میرے ملک کی عزت کی بات ہے. سب سے پہلے پاکستان کی بات ہے. اگر میں شروع کرتا تو میں 28 مئی سے شروع کرتا, ایسی بات نہیں ہے. آج میرے ملک کی عزت اور حرمت کی بات ہے. آج یہ ماحول ہندوستان ہمیں دیکھ رہا ہے, آج ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا, ملک کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا, اور اپنی الفاظ سے نہیں, اپنے احساسات سے. اگر ہماری بہادر مسلح افواج بارڈر پہ لڑیں گی تو ہم ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے, ہم اپنا خون دیں گے. اور دوسری جو پاکستان, یہ ریاست کا جواب ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا جواب نہیں تھا جو پاکستان نے ابھی کیا, یہ کسی جماعت کا جواب نہیں تھا, یہ ریاست نے ہندوستان کو جواب دیا ہے, اور بہترین انداز میں جواب دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, حکومت کسی کی بھی ہو, ہمیں اپنی سب سے پہلے نا مناسل قوم ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا ہے. خدا را قوموں پہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, جب کوئی دشمن باہر سے حملہ آور ہوتا ہے, تو ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے, گھر کو سٹینڈ کرنا چاہیے. اور میں اس کے بعد ایک بات, آپ نے بین الاقوامی اور مودی کی بات کی, انسانیت کی بات کی, یہ تو حیوانوں کے بھی دشمن ہیں. آج جب آبی حیات مریں گی, جو پانی روکنے کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ سیلاب کی بات کرتے ہیں کہ ہم پانی چھوڑتے ہیں کبھی روکتے ہیں, تو مودی دشمن کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے. میں ہندوستانی میڈیا سے کہوں گا, جس طرح وہ روتے ہیں, جس طرح وہ چیخ رہے ہیں,
جس طرح وہ رو رہے ہیں ہم تو الحمدللہ پرسکون ہیں, ہمیں اپنی بہادر مسلح افواج پر یقین, ہم سکون سے سوتے ہیں. ہم نے ایٹم بم شبرات پہ پٹاخے بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا, ہم ذمہ دار ایٹمی ملک ہیں. لیکن اگر یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ واضح انداز میں کہا ہے, اوورسیز کنونشن میں بھی یہ بات ہوئی ہے, اور یہ واضح انداز میں ابھی یہ ہماری حکومت نے واضح کیا ہے کہ آبی جہاریت کو ہم جنگ سے تصور کرتے ہیں اور جنگ کا جواب دیں گے سفارتی سطح پہ بھی, اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم نے غوری غوری کے جو بنا ہے نا غوری مزاحل, وہ دیکھیں پاکستان کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپشنز ختم ہو گئے ہیں. لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان نے کیا, پاکستان نے ہمیشہ کیا, ایک ذمہ دار ریاست ہے. ہندوستان کی طرح ہم صرف گدر ببکیاں نہیں دیتے, ہم عمل کرتے ہیں, اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے عمل کر کے دکھایا ہے. پاکستان کے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے, پاکستان کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں. اور یہ میں نے بولا نا اس کی اس کو آپ جیسے عاصم ریاض نے بڑی خوبصورت بات کی, ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کو, ہم یہ چائے کا کپ پی رہے ہیں, اگر وہ آئے تو ہم ان کو چائے کا کپ پلا دیں گے. تو ہم بالکل تیار ہیں, پاکستان تیار ہے, ہم اپنی بہادر مسلح افواج, ہم نے یہ عمل کر کے بھی دکھایا. جی بالکل, پاکستان چائے پلائی ہم نے نا ابھینندن کو. جی چائے پلائی, اور میں نے کہا نا اس بار ان کے چائے کے ساتھ کچھ اور بھی پلائیں گے. گلگت سائڈ میں ایک نمک والی چائے بڑی مشہور ہے, آپ کے قریب یہ گلگت بلتستان, تو وہ تو جب میں پہلی بار گیا تو میں, لیکن اس مرتبہ خاطر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے صدیق اورنگزیب صاحب آپ کا اور کے ٹی چینل کا شکریہ کہ آج ایک بڑا حساس عنوان پہ آپ نے پورے پاکستان کی توجہ اس ٹاپک کے ذریعے مبلوز کروائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان وہ ریاست ہے جہاں پہ 90,000 سے زائد جہاں پہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہمارے معصوم بچے بچیاں. پورے پاکستان میں دہشت گردی کی فرنٹ لائن سٹیٹ پاکستان تھی, اور آپ نے دیکھا کہ ایک وہ ریاست پاکستان پر ایک ڈرامہ کر کے ایک پہلگام واقعے کی بنیاد بنا کے, کبھی وہ آپ کا جو علاقہ ہے نا بالا کوٹ, میں جانتا ہوں آپ اسی علاقے سے ہیں, تو کبھی اس علاقے میں کوا مار کے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے جی سرجیکل سٹرائک کی ہے. عجیب تماشا. اور وہ دہشت گرد ریاست جس کی نے 70 لاکھ فوجی قابض مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کر کے بیٹھی ہے, ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ کشمیر میں شہید کیا گیا. آج 20 مودی کے ہاتھوں میں اس کا خون, جو 20 لوگ مرے نا 25 لوگ, یہ مودی اور امت شاہ کی پلاننگ ہے, اور اس یقیناً اس پلاننگ کے پیچھے ان کے ملٹیپل ٹاسک ہیں, اس کے پیچھے دیگر قوتیں بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملٹیپل ٹاسک کا میں جہاں ذکر کرتا چلوں, جہاں یہ سندھ طاس معاہدہ جو کہ ورلڈ بینک 1960 میں ہوا اور اس میں گارنٹر ہے, یہ معاہدہ کوئی کبھی بھی یک طرفہ نہیں ختم ہوتا. یہ تو صدی کا سب سے بڑا جھوٹ مودی بول رہا ہے. معاہدے کے اندر مینشن ہے باقاعدہ طور پر کہ کوئی ایک فریق اس کو ختم نہیں کر سکتا. جی بالکل, جب تک دونوں کی باہمی رضامندی نہ ہو تب تک یہ معاہدہ معطل ہو ہی نہیں سکتا. جی صدیق صاحب, اس معاہدے کو ہندوستان قطعاً یک طرفہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. اور کبھی میں بتا رہا ہوں, کبھی کوے مار کے کہتے ہیں ہم نے سرجیکل سٹرائک کی, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ابھینندن پاکستان میں چائے پیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور ان کا طیارہ پاکستان میں گرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار مودی کو ہم یہاں پہ آپ کے K2 ٹی وی چینل کی توسط سے کہیں گے آئیں سرجیکل سٹرائک کریں, 2 4 ہاتھ کریں. اس بار ہم بسکٹ پکوڑے اور سموسے اور نہ جانے کیا کیا بھیجیں گے. عاصم ریاض اس پہ آپ کو مودی کو صحیح بھرپور جواب دیں گے. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں, پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے, اور ہم نے جو ہارڈ لائن سٹیٹ کا جو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی کی اس میٹنگ کو, کہ انہوں نے ایک واضح اور واشگاف انداز میں مودی کو جواب دیا ہے. اور واضح پاکستان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے, اس نے کہا ہے کہ اب تمہارا کوئی طیارہ مودی پاکستان کے اوپر سے نہیں گزر سکتا. ان کو معاشی نقصان ہو رہا ہے. اور ہندوستان نے تو ٹوپی ڈرامہ کیا نا, ہم سندھ طاس معاہدہ جو ختم کر ہی نہیں سکتے, اور اتنے آسانی سے ممکن نہیں ہے کہ دریاؤں کا رخ موڑا جائے. یہ جغرافیائی اس کی اگر حیثیت دیکھیں, ڈائمینشنز دیکھیں, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دریا کا وہاں پہ آپ ڈیم بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے بھی غوری بنایا ہے, ہم نے بھی ابدالی بنایا ہے, ہمارے پاس بھی دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مودی اپنی قوم کو یہ سمپتی گین کرنے کی ایک کوشش ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور وہ بلک بلک کے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں, تو وہ قوم کو پاکستان, ان کے پاس آ جا کے ایک پاکستان کارڈ بچتا ہے. لیکن پاکستان کی عوام امن پسند ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم تجارت چاہتے ہیں. لیکن
کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہم یقیناً. بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جو ہماری پاکستان کے اندر تمام تر سیاسی جماعتیں تھی، ایک دن ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس عدم استحکام کو ہم نے استحکام کی جانب اس معاملے کے اوپر آتے دیکھا ہے. جی صدیق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ نہایت مکار اور چلاک ہے، اور وہ جتنا مکار ہے اتنا بزدل بھی ہے. بالکل. وہ صرف دھمکیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دینے کے سے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو جب انہوں نے دھمکی دی کہ ہم نے آپ کی تو پاکستان کا جواب اس سے 3 گنا زیادہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے خواجہ آصف صاحب نے خصوصی طور پہ اس حوالے سے کہا کہ اگر ایک شہری پاکستان میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو ادھر دہلی میں بھی کوئی شہری محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ واضح پیغام ہے. پاکستان ایک ہارڈ لائن سٹیٹ کے طور پہ سامنے آیا. پاکستان کا موقف واضح ہے، اور اس میں جو خوشائند عمل یہ ہے کہ آج ہم ایک قوم بن کے کھڑے ہیں. بالکل. آج ہم ہجوم کی صورت اختیار نہیں کیے ہوئے. ہم چاہے کسی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، چاہے کسی کا تعلق تحریک انصاف سے، چاہے کسی کا تعلق JUI پیپلز پارٹی سے، لیکن ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. پاکستان کا فرسٹ دکھایا، یہ پاکستانی قوم نے ثبوت دکھایا. چند ایک لوگ وہ میں دیکھتا ہوں لیکن وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. لیکن جی بالکل بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہونا بھی یہی چاہیے کہ پاکستانیت سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے